رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ مسلمان ایک جسد کی طرح ہیں، جسد واحد کی طرح ہیں، کہ کسی جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، انسان اطمینان اور آرام سے رہ نہیں پاتا۔ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو آج وہ بے تابی تو ہمارے اپنے ہمسائے کی وجہ سے ہمارے ہاں نہیں ہوتی، تو اہل فلسطین کے لیے بے تابی کیسی؟ تو اس نسل کشی میں اور اس موجودہ صورتحال میں ان کے لیے کم از کم سوشل میڈیا جو لوگ یوز کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نجی مجالس میں بیٹھ کر سارا دن گپیں ہانکتے ہیں اور یہ مختلف قسم کی فضول ایکٹیویٹیز میں وقت گزار دیتے ہیں، جہاں بیٹھیں وہاں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی بات کریں۔ وہاں جو اس وقت حالات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کی بڑی جرت ہے کہ جو اتنا سامان لے کر اتنی یعنی پوری دنیا کی جو سپر پاور ہے اس سے متھا لگایا انہوں نے، اور وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، اب وہ گرفتار بھی ہو گئے ہیں۔ اور آپ کبھی اس کی گفتگو سنیں، وہ اس بندے کی، وہ جو خان صاحب ہیں یہ مشتاق احمد خان، اس کی گفتگو سنیں، اس کے چہرے پر کوئی خوف ہے نہ، اس کی زبان سے کوئی ایسی چیز ٹپک رہی ہے کہ اس کو کسی طرح کا کوئی مزاحمت کا کسی چیز کا ڈر ہے۔ اور وہ اس سے پہلے بھی عافیہ صدیقی کے معاملے میں بھی وہ بہت آگے گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ ہم میں رکھے ہیں جنہوں نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب وقت ہے کہ کم از کم ان کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں، اور جن لوگوں سے آپ کے اچھے روابط ہیں، جو اہل سیاست ہیں، جو آپ سے ایک دفعہ ہنس کر مل لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری دنیا بن گئی ہے، جو آپ کے گھر آ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ بس پچھلے 5-10 سال کے غم بھول گئے ہیں کیونکہ وہ ہمارے گھر آ گیا ہے، تو اب ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہیں کہ بولو نا ذرا ان کے لیے 2 لفظ۔ جب آپ مشکل ترین حالات میں امت کے ان لوگوں کے لیے اس سرزمین انبیاء کے وہ وارث، وہ مقدس زمین، ارض مقدس فلسطین، جس کے لیے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے، اس بابرکت زمین کے باسیوں کے لیے جو 2 لفظ نہیں بول رہا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میرے اور آپ کے غم کا کیسے مصاحب ہو سکتا ہے، کیسے وہ میرے اور آپ کے غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو اپنے ان بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آواز اٹھائیں، اور انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اپنی تنہائی کی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں، اور خاص طور پر اس قافلہ عظیمت کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں کامیاب فرمائے اور یہ خیر و عافیت سے اپنے وطنوں کو لوٹیں، اور اللہ رب العزت ان مظلومین کی مدد فرمائے، اور مالک کریم جل وعلا مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو اگر غیرت ہو تو بڑے کام ہو جاتے ہیں، نہ ہو تو اتنے وسائل، اتنی عسکری قوتیں اور وہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم موجود ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے، اور اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے۔